بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے الفاظ مجھ میں رہنے دو، میرا غم ہے مجھے ہی سہنے دو۔ کون سنتا ہے بات لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ ہم تنہائیوں سے نہیں محفل سے ڈرتے ہیں، ہم زمانے سے نہیں اپنے آپ سے ڈرتے ہیں۔ یوں تو بہت کچھ کھویا ہے ہم نے، پر نہ جانے کیوں آپ کو کونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ وقت بھی لیتا ہے کیسی کیسی کروٹیں، عمر اتنی تو نہیں تھی پر سبق بہت سیکھ لیا۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ سے میری ذات نہ ہو۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ غصہ میں کیے جانے والا فیصلہ بعض دفعہ عمر بھر کے لیے گلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا غصہ و جذبات میں فیصلہ کرنے سے بچے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی مل نہ پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ درمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ دوسروں کا غلام مت بن، کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت ہی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل
میری وجہ سے نہ دکے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں، تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ ہو۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈرے بلکہ صرف اللہ سے ڈرے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا پن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹان لو تو جیت ہے۔